بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ وہ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا اور پھر ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے۔ کوڑھی نے جواب دیا، میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرا کوڑپن بھی دور ہو جائے، کیونکہ اس سے سب کے سب مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑھی کے بدن پر پھیرا، جس سے اس کا کوڑپن جاتا رہا اور بدن کی خال نرم اور چکنی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس شخص نے کہا، اونٹ۔ فرشتے نے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کے سپرد کی اور برکت کی دعا دی اور وہاں سے روانہ ہوا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ میرا جسم خوبصورت اور بال خوشنما ہو جائیں۔ فرشتے نے گنجے پر بھی اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ خوبصورت ہو گیا اور اس کے بال واپس آ گئے۔ پھر فرشتے نے پسندیدہ مال پوچھا تو اس شخص نے گائے کہا، چنانچہ اس کو حاملہ گائے دے دی اور برکت کی دعا دی۔ اسی طرح فرشتے نے تیسرے کے پاس بھی وہی سوال کیا۔ تیسرا شخص اندھے نے کہا، اللہ مجھے دوبارہ آنکھ عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ اسی طرح فرشتے کے ہاتھ پھیرتے ہی اس اندھے کی بینائی واپس آ گئی۔ فرشتے نے اس سے بھی پسندیدہ مال کے بارے میں پوچھا تو اس شخص نے بکری کی خواہش کی، اس کو بھی حاملہ بکری دے دی۔ کچھ ہی دنوں میں فرشتے کی دی ہوئی اونٹنی، گائے، بکری سے بچے پیدا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ سارا جنگل جانوروں سے بھر گیا اور تینوں بہت مالدار ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد وہی فرشتہ پہلے والے شخص کے پاس کوڑھی کی شکل میں آیا اور کہا، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس نہ تو کوئی سواری ہے اور نہ کوئی جانور اور نہ ہی کھانے کا سامان۔ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، اسی اللہ کے لیے میں تم سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اس شخص نے جواب میں کہا، میرے ذمے دوسرے خرچ بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتہ بولا، میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی کوڑھی نہ تھا جس سے لوگ گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو پہلے مفلس نہ تھا کہ اللہ نے تجھے مالدار کر دیا؟ اس نے کہا، میں مفلس کب تھا، میں تو خاندانی امیر ہوں۔ فرشتہ بولا، اگر تو جھوٹا ہے تو پہلے جیسا ہو جائے۔ چنانچہ وہ پہلے جیسا کوڑھی اور کنگال بن گیا۔ ویسے ہی فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گنجا بن کر گیا اور وہی سوال کیے جو پہلے شخص سے کیے تھے اور ایک گائے کی خواہش ظاہر کی۔ دوسرے نے بھی کوئی عذر بتا کر منع کر دیا اور تکبر کا اظہار کیا۔ فرشتے نے اسے بھی اللہ کے حکم سے پہلے جیسا کر دیا۔ اب وہ فرشتہ تیسرے کے پاس پہنچا اور کہا، میں مصیبت کا مارا ہوں، ایک پردیسی آدمی ہوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں اور کھانے کا بھی کوئی سامان نہیں۔ جس اللہ نے تجھے دوبارہ آنکھ اور مال عطا کی ہے، اسی کے واسطے تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں۔ تیسرے شخص نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے آنکھیں دی۔ اے مسافر، تو مجھ سے صرف ایک بکری مانگ رہا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ کے نام پر میرا سارا مال قربان ہے، تو جتنا چاہے لے لے، میری طرف سے کوئی روک نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس ہی رکھ، تیرا، گنجے کا اور کوڑھی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، وہ فیل ہو گئے اور تو کامیاب ہوا، تجھ سے اللہ راضی ہوا۔ خلاصہ، پیارے دوستو، جو شخص نعمت پا کر اللہ کو بھول جائے اس کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ مال میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اگر تمہارا مال کم ہو تو مجھ سے لے لو، اور سود مال کو دیمک کی طرح کم کرتا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پیارے دوستو، دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث کے پڑھنے اور سیکھنے سے ہی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔